بیوی کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ اس کی بیوی کی عادت تھی کہ وہ کوئی بھی راز زیادہ دیر تک دل میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ کسان اپنی بیوی کی وجہ سے پہلے بھی کئی دفعہ نقصان اٹھا چکا تھا۔ ایک دفعہ گاؤں کے سردار نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ گاؤں کے سب صحت مند گدے گاؤں کے لوگوں سے چھین لو اور میرے کاموں میں استعمال کرو۔ جب کسان کو پتہ چلا تو اس نے اپنے گدے کی دم ہی کاٹ دی۔ بیوی نے پوچھا کہ ایسے کیوں کر رہے ہو؟ کسان نے کہا کہ سردار کے آدمی ہر کسی سے صحت مند گدے چھین کر لے جا رہے ہیں۔ جب کہ وہ دیکھیں گے کہ میرا گدا تو غیب والا ہے تو شاید اس کو ساتھ لے کر نہ جائے۔ میرا یہ گدا میری کمائی کا ذریعہ ہے، اگر وہ اس کو لے گئے تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ نیا گدا خرید سکوں۔ ایک دن کسان کہیں گیا ہوا تھا تو سردار کے آدمی کسان کے گھر آئے اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ کسان کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ شہر کسی کام سے گیا ہے۔ جب انہوں نے گدا دیکھا تو پوچھا کہ اس کی دم کہاں ہے؟ کسان کی بیوی نے کہا کہ تمہارے سردار کی وجہ سے اس نے اپنے گدے کی دم ہی کاٹ دی تاکہ وہ اسے غیبدار سمجھ کر چھوڑ دے۔ آدمیوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ پھر تو ہم یہ گدا ضرور لے کر جائیں گے۔ کسان جب شہر سے واپس آیا تو اپنا گدا نہ پا کر سمجھ گیا کہ اس کی بیوی کی بے وقوفی کی وجہ سے ہی وہ گدا لے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری ہر بار یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنا راز تمہیں نہ بتاؤں، مگر میں تم سے بھی بڑا بے وقوف ہوں جو اپنی راز کی باتیں تجھے بتا دیتا ہوں۔ اب میں اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے کوئی بات بھی نہیں بتاؤں گا۔ کچھ عرصہ بعد کسان اپنی زمینوں میں ہل چلا رہا تھا۔ اچانک ہل کسی چیز سے اٹک گیا اور بیل رک گئے۔ کسان نے دیکھا کہ ہل کے ساتھ ایک زمین میں دفن صندوق برآمد ہوا۔ کسان وہ صندوق گھر لے آیا تو بیوی نے دیکھ لیا۔ کسان نے صندوق کھولا تو وہ ہیروں اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ کسان کی بیوی خوشی سے اچھلنے لگی۔ کسان نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہاری منت کرتا ہوں، اپنی زبان بند رکھنا اور اس صندوق کا کسی کے سامنے ذکر مت کرنا۔ بیوی نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ کسان نے کہا کہ یہ صندوق گھر کے پیچھے ایک پرانے کنویں میں رکھ رہا ہوں کیونکہ ادھر کسی کا آنا جانا نہیں ہے اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ مگر کسان اپنی بیوی سے اچھی طرح واقف تھا، اسے معلوم تھا کہ یہ کسی کو ضرور بتائے گی کہ میرے شوہر کے ہاتھ خزانہ لگا ہے اور آخر کار سردار کو بھی یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ خزانہ ہم سے چھین لے گا۔ کسان کے دماغ میں ایک عجیب ترکیب آئی۔ ایک دفعہ اس کی بیوی گھاٹ پر کپڑے دھونے گئی تو کسان نے وہ صندوق کنویں سے نکال کر اپنے گھر کے صحن میں دفن کر دیا۔ ادھر گھاٹ پر کسان کی بیوی اپنی عادت سے مجبور ہو کر گاؤں کی عورتوں کو بتا دیا کہ میرے شوہر کے ہاتھ ایک خزانے سے بھرا صندوق لگا ہے اور ہم نے اسے گھر کے پیچھے ایک کنویں میں چھپایا ہوا ہے۔ ان عورتوں میں ایک ہی عورت ایسی بھی تھی جو سردار کے گھر میں کام کرتی تھی۔ ادھر کسان نے بھی اپنی بیوی کی عادات کو دیکھتے ہوئے ایک عجیب چال چلی۔ اس نے دکان سے مٹی کا تیل لیا اور ایک تندور والے سے 20 روٹیاں بھی خرید کر جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے درخت کی شاخوں میں روٹیاں باندھ دیں اور ندی سے مچھلیوں کا شکار کیا۔ کسان نے بہت ساری مچھلیاں جنگل میں وقفے وقفے میں پھیلا دیں۔ اس نے ایک شخص کو کچھ پیسے دے کر کہا کہ جب بھی میں اور میری بیوی اس ندی کے قریب آئے تو ندی میں مٹی کا تیل چھڑک دینا اور اوپر آگ لگا دینا۔ کسان یہ منصوبہ بنا کر گھر واپس آ گیا۔ جب اس کی بیوی گھاٹ سے واپس آئی تو کسان نے کہا آج ہم گھر سے کھانا نہیں کھائیں گے بلکہ جنگل میں مچھلیوں کا شکار کر کے ادھر ہی کھانا کھائیں گے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ جنگل میں مچھلیوں کا شکار کیسے ممکن ہے؟ کسان نے کہا کہ ندی کے پانی کو آگ لگ گئی ہے تو مچھلیوں نے جنگل کی طرف بھاگنا شروع کر دیا ہے۔ کسان کی بیوی نے حیران ہو کر کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں روٹیاں پکا لوں، روٹیاں ہم گھر سے لے کر جائیں گے۔ کسان نے کہا کہ تمہیں روٹیاں پکانے کی ضرورت نہیں،
کیونکہ جنگل میں روٹیوں کی بارش ہوتی ہے۔ کسان کی بیوی کو اپنے شوہر کی باتوں پر یقین ہی نہیں آیا تو کسان نے کہا، آؤ میں تجھے سب کچھ دکھاتا ہوں۔ کسان اپنی بیوی کو جنگل میں لے گیا۔ وہ دونوں جیسے ہی ندی کے قریب گزرے تو آدمی نے ندی میں مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ کسان نے کہا، یہ دیکھو ندی کے پانی کو آگ لگی ہے۔ آگے جا کر کسان نے اپنی بیوی کو زمین پر پڑی مچھلیاں بھی دکھائیں اور درختوں کی شاخوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ادھر روٹیوں کی بارش ہوتی ہے۔ جو روٹیاں زمین پر گری ہیں وہ تو جانور اور کیڑے مکوڑے کھا گئے، البتہ کچھ روٹیاں درختوں پر اٹک گئی ہیں۔ کسان نے شاخوں سے وہ روٹیاں اتاری اور ادھر جنگل ہی میں مچھلیاں تیار کی اور دونوں نے مل کر مچھلی روٹیوں کے ساتھ کھائی۔ جب وہ دونوں گھر واپس آئے تو سردار کے آدمی پہلے ہی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ آدمی کسان کو پکڑ کر سردار کے پاس لے گئے اور کہا کہ خزانے کا صندوق نکال کر دو۔ کسان نے کہا کہ مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سردار نے کہا کہ جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تمہاری بیوی نے میری کنیز کو سب بتا دیا ہے۔ کسان نے کہا، سردار جی، آپ اتنے عقل مند ہو کر بھی اس پاگل کی باتوں کا یقین کر رہے ہو۔ میری بیوی بالکل ہی پاگل ہو چکی ہے اور کافی دنوں سے بڑی عجیب اور غریب باتیں کر رہی ہے۔ سردار نے کہا کہ تمہارا جھوٹ ابھی پکڑا جائے گا۔ سردار نے کہا، اپنے پرانے کنویں کی طرف بھیجے، مگر وہاں سے کوئی صندوق نہیں ملا۔ جب سردار کے آدمی خالی ہاتھ واپس آئے تو سردار کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کسان کی بیوی کو بلوایا اور کہا کہ تم نے غلط بیانی کیوں کی؟ کنویں میں تو کوئی خزانہ کا صندوق نہیں ہے۔ کسان کی بیوی نے کہا، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ جب ہم جنگل میں مچھلیوں کا شکار کرنے گئے تب کسی نے وہ صندوق چرا کر لیا۔ سردار نے کہا، جنگل میں مچھلیاں کہاں سے آ گئی؟ کسان کی بیوی نے کہا، اصل بات یہ ہے کہ ندی کے پانی کو آگ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے ندی کی مچھلیاں جنگل کی طرف روانہ ہو گئیں اور ادھر روٹیوں کی بارش بھی ہوتی ہے۔ سردار نے دل میں سوچا کہ کسان واقعی سچ کہہ رہا تھا، اس کی بیوی تو مکمل پاگل ہو چکی ہے۔ سردار کو یقین ہو گیا کہ کسان کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے۔ یوں کسان نے اپنی ذہانت کی وجہ سے اپنا خزانہ سردار سے محفوظ رکھا۔ اگر